ناک سے خون آنا یعنی نکسیر ہمیشہ کے لیے بند، کبھی بھی دوبارہ نہیں ہوگی۔ آج اس کا شافی حل آپ کو بتائیں گے۔ میں ہوں شہزاد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ اور میرے ساتھ مایہ ناز معالج حکیم مشرف علی زیدی موجود ہیں، آئیے ہم سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سر جی، نکسیر جو ہے وہ خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہ سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ پہلے تو ناظرین کو یہ آگاہ کریں کہ نکسیر کا مسئلہ ان کو ہوتا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ شہزاد بھائی، نکسیر یعنی کہ ناک سے خون آنا یہ بہت زیادہ کامن ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بچپن میں تو اسکول میں روزانہ کے حساب سے ایک آدھے بچے کی نکسیر لازمی پھوٹا کرتی تھی۔ جی، آج کل سہولیات زیادہ ہیں، کولر، اے سی، اس طرح کے معاملات ہیں۔ اب تو اسکولوں میں بھی پنکھے شنکھے ہر جگہ اویلیبل ہیں، جو نارمل سے نارمل سرکاری اسکول بھی ہیں۔ اچھا، نکسیر آنے کی بے شمار وجوہات ہیں، گرمی کے علاوہ بھی۔ ناک کا خشک ہو جانا، بچے کچھ انگلی لگاتے ہیں بار بار، کیپلریز پھٹ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی۔ لیکن اوور آل جس کے جسم میں گرمی ہوگی، حدت ہوگی، نکسیر اس کی پھوٹے گی۔ اچھا، یہ نکسیر سردیوں میں بھی پھوٹ سکتی ہے اور یہ نکسیر گرمیوں میں بھی پھوٹ سکتی ہے، لیکن گرمیوں میں اس کے کیسز اس لیے زیادہ آتے ہیں کہ وہ دونوں سائڈ سے گرمی ہوتی ہے، باڈی کی اپنی حدت بھی ہوتی ہے اور باہر سے ٹیمپریچر بھی زیادہ ہے، ہیٹ سٹروک، سن سٹروک اور یہ لو والے معاملات بھی ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہوتی ہے۔ جن بچوں میں، بڑوں میں صفرا کی اور سودا کی زیادتی ہو، ان میں زیادہ تر نکسیر پھوٹا کرتی ہے۔ اچھا، جو بڑے لوگ ہیں، بالغ افراد ہیں، وہ اس ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس میں نکسیر زیادہ پھوٹتی ہے، بلکہ یہ سیفٹی بیریئر سمجھ لیں اس کو نا، اگر وہ ہائی بلڈ پریشر کے دوران کیپلریز نہ پھٹیں۔ اچھا، یعنی خون بہہ جاتا ہے تو وہ سیف ہو جاتے ہیں کسی ہاں، وہ کہیں دماغ میں بھی نقصان ہو سکتا ہے نا اس کا۔ جو نکسیر کے پیشنٹ ہیں، جو بھی نکسیر کے کرونک پیشنٹ ہو گئے ہیں، جن کی بار بار آتی ہے لمبے وقفوں سے، چھوٹے وقفوں سے، ان میں اگر نیند کی کمی آئے تو نکسیر پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے زیادہ، تو لہٰذا نیند بھی پوری کرنی چاہیے فی الحال۔ اچھا، اس کا نا سب سے پہلے میں ایک انسٹنٹ حل بتاتا ہوں۔ اچھا، میں سب سے پہلے اس کا انسٹنٹ حل بتاتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے اس کو جو ٹریڈیشنل ہمارا میتھڈ ہے، پانی سر نیچے کر کے پانی ڈالنے کا، اس میں خون زیادہ بہتا ہے۔ اچھا، مطلب آپ دیکھیں گے نا، سر نیچے کیا، نلکے کے نیچے کر کے شروع ہو جاتے تھے پانی ڈالنے۔ جی، تو وہ اس میں کافی زیادہ بلڈ لاس ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جن لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہم بیہیو کرتے ہیں تو ان کا بلڈ لاس کافی زیادہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جو اس طرح سے بار بار جن کی نکسیر پھوٹتی ہے، وہ لو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں، اینیمک ہو جاتے ہیں، ایچ بی لو ہو جاتا ہے اور کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، پیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، چہرہ ان کا بالکل بے رونق ہو جاتا ہے۔ تو جو میں طریقہ بتانے لگا ہوں، اگر اس طرح سے کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کا سادہ سا طریقہ ہے کہ ناک پکڑ لیں، پہلے ناک کو ہلکا ہلکا یہاں سے مس لیں، تھوڑا سا دبائیں۔ اچھا، اس کے بعد نا یہاں سے پکڑ کے تو سر کو پیچھے کی طرف لے کر جائیں۔ جی، سر کو پیچھے کی طرف لے کر جائیں اور پھر اس کے بعد پانی ڈالیں۔ اچھا، پھر پانی ڈالیں۔ ہاں، تو ہمارا ایک قدرتی نظام ہے، پلیٹلیٹس آئیں گے خود بخود ہی اور جو کیپلریز جہاں سے پنکچر ہیں وہ اس کو ریپیئر کر دیں گے۔ اتنی دیر میں ہم پانی کے ذریعے ان کا اس کو پرسکون کر دیں گے، تو جلدی بھی رک جائے گا، بلڈ لاس کم ہوگا۔ اچھا، دوسرا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پانی بھی ڈال دیں جو میں نے بتایا ہے، اور دوسرا ٹھنڈے پانی میں برف مل جائے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو ٹھنڈا پانی، وہ اس میں فوری طور پر کوئی کپڑا، تولیہ کچھ بھی ڈبو کر گردن کے پچھلی سائڈ پر رکھ دیں۔ اچھا، بس رکھ دیں، جیسے پہلے پانی ڈال دیا، رکھ دیں، خون فوری طور پر رک جائے گا۔ اس کے علاوہ مستقل حل کی طرف بھی میں آتا ہوں شہزاد بھائی، لیکن جو ہمارے سامعین سن رہے ہیں جن کے گھر میں نکسیر پھوٹنے کے پیشنٹ ایک دو یا ایک آدھا موجود ہے ریگولر بیسس پہ، جو کبھی ہوتا ہے جس کو، تو وہ یہ یاد کر لیں کہ جب بھی نکسیر پھوٹے، نکسیر پھوٹتے کے وقت کریں گے تو زیادہ افاقہ ہوگا، اور اگر خون رک گیا ہے تو اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ دائیں طرف سے شروع کریں، انگلی سے لکھنا شروع کریں ماتھے کے اوپر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اچھا. اور اس کا اینڈ جو ہے نا اس کا ناک پر کریں. اچھا. اور ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں, خود بھی پڑھیں تو وہ ساتھ ساتھ پیشنٹ بھی پڑھیں. یقین کریں اس سے بہت افاقہ ہوتا ہے. یہ آزما کے دیکھ لیجیے گا, یہ بڑا زبردست نسخہ ہے. اچھا, جو مستقل حل ہے میں ہم اس کی طرف آتے ہیں. علاج بھی بہترین جو ہے نا وہ, اور جس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا. سب سے پہلے پیشنٹ کی غذا میں تبدیلی کرنی ہوتی ہے. اس کی غذا میں چند اضافے کرنے ہیں. گرمی کے حساب سے میں بتا دیتا ہوں کہ تربوز جو ہے نا پیٹ بھر کے کھلائیں پیشنٹ کو, جتنا تربوز کھا سکتے ہیں. رات کے وقت نہیں, رات کے علاوہ جتنا صبح کھلائیں, دوپہر کو کھلائیں, شام کو کھلائیں. اس کے علاوہ شام کو املی آلو بخارا بھگو کے رکھ دیں پانی کے اندر, اور نہار پیٹ اس کو صبح وہ پانی پلائیں, اور وہ والا ایک آدھا جو املی کے اور آلو بخارے کے پیسز ہیں وہ نہار پیٹ کھلا دیں. اچھا. یہ لگاتار 40 دن کریں. اچھا. تو ساری زندگی کے لیے نکسیر ختم ہو جائے گی. اچھا, مرچ مسالے سے, گرم مسالوں سے اور بادی چیزوں سے, اور خاص طور پر مرغن چیزوں سے, بازاری مرغن چیزوں سے پرہیز کروائیں. ہاں جی, وہ ان سے پرہیز کروائیں. اور ایک جو زبردست نسخہ ہے جو ہمارے طب یونانی میں استعمال ہو رہا ہے, بے شمار کلینکل ٹرائلز ہیں اس کے, وہ ہے انجبار کی جڑیں. اچھا. آپ کسی بھی پنساری کے پاس جائیں گے اسے کہیے گا کہ انجبار کی لکڑیں دے دے. ہمارے یہاں ٹریڈیشنل نیم سے انجبار کی لکڑ بولتے ہیں. اچھا. ہاں, وہ اصل میں انجبار کی جڑیں ہوتی ہیں. ہاں جی, وہ جڑ ہوتی ہے تھوڑی سی, لیکن نا آسانی سے پیسی جاتی ہے, اتنی سخت لکڑ نہیں ہوتی وہ. اس کو پیس لیں. اچھا. پیس لیں یا اسی سے پسوا کے منگوا لیں آپ اپنے پاس. اچھا, چھوٹا بچہ جو ہے اس کو 1/4 چمچ دینا ہے. جو ٹی سپون ہے اس کا 1/4 چمچ, اور جو تھوڑا بڑا بچہ ہے اس کو آدھا چمچ, اور جو بالغ ہے اس کو پورا چمچ دینا ہے شربت انجبار کے ساتھ. اچھا. یہ صبح بھی دینا ہے, دوپہر بھی دینا ہے, اور شام کو بھی دینا ہے. یہ علاج صرف 15 دن کر لیں, ساری زندگی نکسیر سے نجات مل جائے گی. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور کچن سے جو علاج ہے وہ بڑا زبردست ہے اور بڑا کارگر ہے. وہ ہے ثابت دھنیا, ٹھیک, جسے سالم دھنیا بھی کہتے ہیں, خشک دھنیا بھی کہتے ہیں. یہ کرنا کیا ہے کہ یہ رات کو 1 کپ پانی میں بھگو دینا ہے, 1 چمچ 1 کپ پانی میں بھگو دینا ہے. جی. اچھا, وہ پیشنٹ کو صبح نہار پیٹ وہ پانی پلانا ہے. جب وہ پانی پی لیں تو وہ جو بچ گیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ چمچ کے ساتھ اس کو وہ کھلا دینے ہیں. وہ چبا چبا کے 5 سے 7 منٹ اس کو چبا کے کھلائیں. اچھا. یقین کریں یہ اتنا زبردست علاج ہے کہ نا ساری زندگی دوبارہ نکسیر نہیں پڑتی. جی دوستو ساتھیو, یہ تھے حکیم مشرف علی زیدی, جنہوں نے چھوٹے بچوں اور بڑوں میں نکسیر پھوڑنے کے مسئلے کا مستقل اور پائیدار حل جو ہے وہ آپ کو بتایا. فوری ریلیف کے لیے کیا کیا جائے اور پھر مستقل علاج جو ہے وہ کیا جائے تو زندگی میں دوبارہ کبھی یہ مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان شہزاد چودھری اور مشرف علی زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.